السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جو شاید سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے محمود غزنوی کے بارے میں اور جانیں گے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا اور کیا اسے کہنا مناسب ہے، محمود بت شکن یا محمود لٹیرا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 930 عیسوی میں ابو طاہر نامی ایک شخص نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور حجر اسود توڑ دیا گیا۔ جنتی پتھر کو بحرین بھیج دیا گیا، جہاں 20 سال تک وہیں رہا۔ ابو طاہر سلیمان در حقیقت ہمدان کرمت کا پیروکار تھا، جس نے کرامتیہ فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ اس فرقے نے جلد ہی مشرقی عرب کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور عباسی خلیفہ سے ان کی جنگ اکثر ہوتی رہتی تھی۔ جب سرزمین عرب ان پر تنگ تھی تو انہوں نے ملتان اور ارج شریف کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ادھر ہندوستان میں اسی دوران ہندو شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو پنجاب اور پشاور سے آگے کابل کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ یہاں کے راجہ جے پال نے سلطنت وسیع کرنے کی خاطر انہی ملتان کے کرامتیوں اور کنوج کے راجہ سے مل کر غزنی کی چھوٹی سی سلطنت پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ فوج لے کر حملہ کر دیا۔ غزنی کا حکمران سبکت گین بھی اپنی 15,000 کی فوج لے کر نکلا، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ برف کا طوفان آیا اور جنگ سے پہلے ہی بہت سے ہندوستانی سپاہی ان پہاڑی دروں میں اکڑ کر مر گئے۔ اس کے بعد بھی راجہ جے پال نے کئی بار غزنی پر حملہ کیا، مگر ہر بار منہ کی کھائی اور گرفتار بھی ہوا، مگر خراج کا وعدہ کر کے چھوٹ آیا، لیکن ہر بار واپس آ کر مکر جاتا۔ پے در پے شکستوں کے بعد جے پال نے خودکشی کر لی اور اس کا بیٹا راجہ انند پال تخت پر بیٹھا، مگر تب تک ان کی سلطنت کے کئی حصوں پر اب سبکت گین قبضہ کر چکا تھا۔ سبکت گین کی وفات کے بعد جب سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوا تو انند پال نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور غزنی کے نمائندوں کے سر قلم کر کے سلطان کو بھجوا دیے، جو علاقے جے پال شکست کی وجہ سے معاہدے میں سبکت گین سے ہار چکا تھا، اس پر بھی انند پال نے حق جتانا شروع کر دیا۔ انند پال کے اس عمل کا مطلب تھا سلطان محمود غزنوی کو کھلے عام جنگ کی دعوت۔ نکارہ بڑھ چکا تھا، پس سلطان اپنی فوج لے کر نکلا اور حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1، علاقوں کی واپسی۔ سلطان کے ابتدائی حملے اپنے والد کی فتح کردہ علاقوں کی واپسی کے لیے تھے، جس دوران سلطان کی سلطنت لاہور تک پھیل گئی۔ یہ وہی دور تھا جب لاہور مسلمانوں کی نگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی توجہ مغربی افغانستان اور بلخ اور سمرقند فتح کرنے کی طرف کر لی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سلطان پھر چند سالوں بعد ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ نمبر 2، فرقہ کرامتہ کی سازشوں کا خاتمہ۔ عربوں کے جنوبی ہند کی ریاستوں سے بہت پرانے تجارتی تعلقات تھے، حتیٰ کہ وہاں کے ساحلوں پر کئی عرب بستیاں تھیں۔ کرامتہ کے لوگ نہ صرف ان تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے تھے، بلکہ اسلامی سلطنتوں میں ہر سازش کا ساتھ دیتے۔ عقائد کا بھی کافی اختلاف تھا۔ اس فرقے کا قلع کما کرنے کا ذمہ خلیفہ کی جانب سے سلطان کو سونپا گیا تھا۔ خلیفہ نے سلطان کو یمن الدولہ کا خطاب عطا کیا اور ایک جبہ بھیجا۔ سلطان کے حملوں کی دوسری سیریز یہی تھی، مگر کرامتی افواج نے پسپا ہو کر جنوبی جانب گجرات میں پناہ لی۔ وہاں کے راجہ نے انہیں سومناتھ کے قلعے میں پناہ دی۔ سلطان نے سومناتھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ مورخین کے نزدیک سلطان کے مخالفین کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سلطان اس حد تک ان کا پیچھا کرے گا۔ سومناتھ کے بت کو اس لیے توڑ دیا گیا کہ لوگوں کے غلط عقیدے کو غلط ثابت کیا جائے کہ سومناتھ کو تباہ کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا۔ سومناتھ کا بت مقناطیسی کشش اور دفع کی قوتوں سے ہوا میں معلق تھا۔ منقول ہے کہ اس موقع پر ہندو راجاؤں اور پنڈتوں نے سلطان سے گزارش کی کہ سومناتھ کو نہ توڑا جائے، اس کے بدلے ہم سے بھاری رقم لے لیں، مگر سلطان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور طریق ساز جملہ کہا،
میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی شاید بر صغیر میں سب سے زیادہ متنازع شخصیت ہیں۔ سلطان کے مداح اسے بت شکن کے لقب سے جانتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اس کے مخالف سلطان کو لٹیرا کہتے ہیں۔ تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ سلطان ہندوستان کی دولت کے لالچ میں ہندوستان آیا۔ اس میں کسی مورخ کا اختلاف نہیں کہ حملوں کی پہل ہندو شاہی سلطنت نے کی، بعد میں اپنے ہی کیے گئے معاہدوں سے بھی وہی پھرے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس لیے پہلے حملے لاہور کی فتح کے بعد روک دیے۔ مال غنیمت کے علاوہ سر عام لوٹ مار کی دلیل کسی مورخ کی کتب میں درج نہیں۔ نمبر 2، یہ کہ سلطان ہندوؤں کا دشمن تھا۔ آزمینہ وسطیٰ میں جس حکمران کی طاقت زیادہ ہوتی تھی، وہ اپنی ہمسایہ سلطنتوں کے لیے خطرہ بن جاتا تھا۔ سلطان نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اپنی دیگر ہمسایہ مسلم سلطنتوں پر بھی حملے کیے۔ ہندوستان میں بھی سلطان کے حملوں کا مقصد اپنے علاقے چھیننا اور کرامتیوں کا خاتمہ تھا۔ ہندوؤں کا تو دور دور تک ذکر نہیں۔ یہ کارڈ صرف خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں ابھی بھی کھیلا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ کہ سلطان بت توڑنے آیا تھا۔ ماں سوائے سومناتھ کے سلطان کے مندروں کو توڑنے کا ذکر کسی مستند تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔ سومناتھ کو توڑنے کا مقصد بھی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سلطان کے اس عمل سے بعض مسلمان بھی بت شکنی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مسلم سرزمین میں مندروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کسی کی بھی عبادت گاہ کو توڑنا ممنوع ہے۔ یہ صرف خاص مواقع پہ بتوں کو توڑا گیا، بلا وجہ کسی ہندو مندر کو توڑنا سختی سے ممنوع ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لیے اور اپنے خلیفہ کے حکم پر کرامتا کے خلاف مہم کی سربراہی کی۔ باقی دونوں طرف سنی سنائی باتوں کی مدد سے اپنی مرضی کے مطلب نکال کر اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔